سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ کریم نے کتنا بڑا کمال دیا، کتنی بڑی عظمت دی، اس کی مین 3 وجہ ہے۔ نمبر 1، ان کی کامیابی کی سب سے پہلی وجہ اخلاص، ہر کام رب کے لیے کرنا۔ یہ میں ان کی سمجھے اس وقت جو مبارک زندگی 72-73 سال ہے اس کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ 41 سال انہوں نے کوشش کی، 41 سال، 4 سال تنہا اور 41 سال تک ابھی بھی کوشش چل رہی ہے۔ کامیابی دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا کام شروع کروا دیا ہے۔ کروڑوں لوگ مسلمان، ان کے مریدین، طالبین، محبین، چاہنے والوں میں شامل ہیں۔ 100 سے زائد ان کے شعبہ جات ہیں جن میں دین اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے۔ مدرسۃ المدینہ کی میں 20 سالہ کارکردگی اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو 1,20,000 طلباء طالبات اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس سے قرآن پاک ناظرہ حفظ پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اور 2.5 لاکھ سے زیادہ طلباء طالبات بچے بڑے اس وقت دعوت اسلامی کے مدارس میں قرآن پاک ناظرہ اور حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر ان کے دوسرے شعبے میں جامعۃ المدینہ کی بات کرو جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے تو 20 سال کے مختصر عرصے میں امیر اہل سنت نے آقا علیہ السلام کی امت کو 13,000 سے زائد علماء اہل سنت فارغ کر کے امت کو عطا فرمائے ہیں، اور اس وقت 92,000 سے زائد طلباء دعوت اسلامی کے جامعات میں عالم کورس، مفتی کورس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتنے شعبے ہوئے؟ 2، اور 80 سے زائد شعبہ جات ہیں۔ آپ سوچیں جو مرد قلندر 2 شعبوں میں دین کی اتنی بڑی خدمت کر رہا ہے وہ بقیہ شعبہ جات میں دین کی کتنی بڑی خدمت کر رہا ہوگا۔ اب سب شعبوں میں کامیابی کی پہلی وجہ اخلاص۔ انہوں نے جو بھی کام کیا رب کی رضا کے لیے کیا، نہ اپنی واہ کے لیے، نہ اپنے چرچے کے لیے، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے، نہ مال بٹورنے کے لیے، بلکہ یہ پیر تو وہ ہے جو مریدین سے مال لیتا نہیں، مریدین کو مال دیتا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو آج بھی یہ زندہ ہے، آج بھی جا کر آپ ان کو آزما سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر کروڑوں روپے رکھے گئے کہ آپ یہ اپنی ذات اپنے گھر پر خرچ کریں، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، کہا نہیں مجھے اپنے لیے دو گے نہیں لوں گا، اگر مجھے دینا ہے تو میرے نام پر میری تحریک کو دو، میری دعوت اسلامی کو دو۔ یہ وہ مرد قلندر ہیں کہ جنہوں نے آج تک 41 سال ہو گئے تحریک کو، اپنی تحریک سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کیا ہے۔ یہ لیتے نہیں، بانٹتے ہیں۔ اگر دیگر پیروں کا مقابلہ کروں گا سارا وقت یہی چلا جائے گا۔ عام پیر مریدوں سے مال بٹورتا ہے، سیٹھ آ جائے تو اس کو کھڑے ہو کر گلے لگائے گا، اور غریب آ جائے تو اسے لائن میں لگوا کر ذلیل کر کے وہیں سے واپس کر دے گا۔ اس پر ہزاروں مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ مگر یہ وہ مرد قلندر، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا، اخلاص کے لیے تھا، ان کا مقصد رب کو راضی کرنا تھا، اپنی شہرت اپنی واہ نہیں تھی۔ اخلاص یہ ایسا عمل تھا کہ اللہ کریم نے اس اخلاص کی برکت سے آج دنیا اسلام کے اندر اس مرد قلندر کو سب سے زیادہ عزتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ دوسری وجہ ان کی کامیابی کی، ان کی دوسری وجہ ان کا جو مقصد تھا وہ مضبوط تھا۔ کیا مقصد؟ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اصلاح کرنی ہے نہیں، کوشش کرنی ہے۔ اصلاح کرنی ہے بہت بڑا دعویٰ ہے، میں اصلاح کروں گا، نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، اصلاح کریم رب کرے گا۔ ہمارا کام دعوت دینا، 256 ممالک تک دین کی دعوت کو پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے، اور لوگوں کو دین اسلام کی طرف مائل کرنا، ان کے عقائد درست کرنا، ان کے اعمال درست کرنا، یہ خود کریم رب کا کام ہے۔ یہ مقصد مضبوط تھا، اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلے اپنی اصلاح، گھر والوں کی اصلاح، محلے کی اصلاح، شہر کی اصلاح، صوبے کی اصلاح، ملک کی اصلاح، پھر ملک سے باہر جا کر پوری دنیا کی اصلاح کا بیڑا اپنے سر پر ڈال کر یہ مرد قلندر نکلے، اور اللہ کریم نے مقصد بڑا تھا، کامیابی بھی بڑی عطا فرمائی کہ 200 سے زائد ممالک میں ان کی برکت سے اللہ نے دین اسلام کو عام فرمایا ہے۔ حالانکہ رب محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جس سے چاہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خیرخواہی کا جذبہ عطا فرمائے، جس سے چاہے وہ دین کا کام لے لے۔ وہ کریم رب، وہ بے نیاز رب ہے۔ اس کریم رب نے ان کا انتخاب فرما کر ان کے ذریعے دین اسلام کو دیکھے عام فرمایا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو اللہ کریم نے دین اسلام کی سعادتیں عطا کی ہیں، مسلمانوں کو دین اسلام کا مبلغ اور مفکر بنایا ہے۔ اور تیسری خاصیت ان کے اندر جو تھی وہ تھی دعوت اسلامی کے انتظام کو مضبوط کرنا۔ تحریکیں بنتی ہیں، ہزاروں بنتی ہیں، مگر ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال چلی پھر ٹوٹ گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہیں، تنظیم تحریک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ شروع میں اٹھے، بڑا کام تھا، بعد میں سب ختم۔ مگر انہوں نے تنظیم کو مضبوط بنایا، اور مضبوط بنانے کے لیے کیا کام کیا کہ اس تنظیم کو چلانے کے لیے انہوں نے مرکزی مجلس شورا بنائی، جس کے نگران اس وقت علامہ مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ 27 سے 30 افراد پر مشتمل یہ اراکین شورا ہے، اپنے لیے نہیں، ان کے سپرد کی اور وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بھی، میرے جیتے جی بھی ان کی تعلیم پہ عمل کرنا، جو یہ کہے بس وہ کر لینا، ان کی بات مانو گے سمجھو گے میری بات مانی ہے۔ ہر دعوت اسلامی کے دل میں ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی عظمت بٹھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں ہم آج ہیں، ہم نہیں رہیں گے، لیکن ہماری تنظیم کو، اس تحریک کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے، انتظام کو مضبوط کرنے کے لیے، نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے اراکین شورا پر مشتمل ایک ٹیم بنائی، اور اس ٹیم کے حوالے یہ پوری دنیا دعوت اسلامی کا کام سپرد کر دیا۔ ابھی بھی ٹیم کو بھی چلا رہے ہیں، لیڈ بھی آپ کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، مگر فرماتے ہیں کہ ان کی تعلیم پہ عمل کرو، جو یہ کہیں بس وہ آنکھیں بند کر کے کر دو۔ یہ 3 چیزیں وہ ہیں: اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول۔ صفات کی نماؤں تو یہ بھی کئی ہیں، درجنوں صفات ہیں جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی ہیں، مگر بنیادی 3 صفتیں: اخلاص، مقصد مضبوط، اور انتظام کو مضبوط چلانے کے لیے اراکین شورا پر مشتمل ایک ٹیم بنائی۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں کہ اللہ کریم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو اس وقت ترقی اور عروج کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ امیر اہل سنت